بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت اہم ہے, بڑا سینسٹیو بھی ہے. اس کو پورا سنیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں کسی توہین عدالت میں نہ آؤں, کوئی بڑا شخص مجھ سے خفا نہ ہو. میں بات کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب چیف جسٹس ہیں. کیسے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, پچھلے 1-2 ہفتوں میں کیا انہوں نے کیا اور آگے کس طرف وہ جائیں گے. آج ایک بڑی, کیونکہ کل ایک پریس ریلیز سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا, 257 کیسز کا فیصلہ ہو گیا اور اتنے ہزار کیسز پینڈنگ ہیں اور بڑی جلدی جو ہے وہ تمام کیسز کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے اس سے پہلے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل, وکلاء کے نمائندے سب کو اپنے ساتھ ملایا بٹھایا اور ایک یہ تاثر بھی دیا کہ میں سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. کل بھی جو چیزیں چھپی ہیں, اخبارات میں چھپی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بڑے پیارے, بڑے آبجیکٹیولی چیزیں لکھتے ہیں, ناصر اقبال صاحب, انہوں نے بہت تعریف کی ہے چیف جسٹس صاحب کی اور کہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک سینئر کونسل نے انہیں بتایا جو عدالت میں جو ڈویژن تھی, وہ جو ماضی میں جو ایک نظر آ رہی تھی تقسیم, اس کو ختم کر کے وہ چلنا چاہتے ہیں. تو میں کچھ سوچ رہا تھا, وہ جو میرے خیالات ہیں اور جو کچھ میری لوگوں سے بات ہوئی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے یہ تقسیم کیا تھی, کس کی تھی, کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کیسوں میں جو تاخیر تھی, جو التوا تھا, اس میں اور کس کی ذمہ داری تھی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ تھا جو ہر معاملے میں بندیال صاحب سے آ کے جھگڑتا تھا اور بہت سارے جو لیٹر لکھے جاتے تھے چیف جسٹس کو, وہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو اپنے ہم خیال صحافی ہیں, وہ جو 6-7 لوگوں کا ایک گروپ ہے, ان کو چلے جاتے تھے. وہ سوشل میڈیا پر اس کی دھول اڑاتے تھے. اس کے بعد وہ اپنے مین اسٹریم میڈیا پر بھی جو پرو نون لیگ تھا, اب اس میں کوئی یعنی وہ شک و شبے والی بات نہیں ہے, چیزیں سب آیا ہیں, تو اس میں تقسیم کا عنصر آیا. اور پھر اس کے بعد عدالت کمزور ہوئی, عدالت کی رٹ, عدالت کے فیصلے نہیں مانے گئے اس تقسیم کی وجہ سے جس کو لیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کا, لیکن کیا وہ الیکشن حکومت نے کروائے؟ نہیں کروائے. کس نے اس وقت حکومت وقت کو یہ فائدہ دیا؟ 4 ججز کا فیصلہ, 3 ججز کا فیصلہ. اور یہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے, اس کی جو تاریخ ہے آنے کی, جو پارلیمان نے یہ ہوا, کیا خطوط تھے, کیا سب کچھ تھا, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن قوم جانتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. اب اگر ایک جج 5-6 مہینے اپنے چیمبر میں بیٹھا رہے, آ کے وہ کو کیس ہی نہ سنے, تنخواہ ٹیکس پیئرز کی لیتا رہے, چیمبر ورک کرے, تو وہ پھر التوا میں تو اضافہ ہوگا. چلے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا التوا ان کی وجہ سے ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو جو کیسوں میں تاخیر ہوئی, التوا ہوئی, وہ بھی رسپانسیبل ہوں گے. 4-5 مہینے جو ایک جج ہے سپریم کورٹ کا 15-16 ججز میں سے, وہ کو کیس ہی نہیں سن رہا, تو پھر اب یہ جاری کرنا پریس ریلیز, اتنے کیسز کا ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے, تو کس چیز کو وہ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو یا مجھے اور آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں بہت احترام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, ہمارے دل میں بھی بہت احترام ہے. سپریم کورٹ ہمارا ادارہ ہے, میں کسی اس میں توہین میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو فیکٹس ہیں, میرا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں سوال اٹھا سکوں عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے, کسی کی توہین کیے بغیر. اینڈ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. آپ نے دیا فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ کہ وہ ریاست کو آ کے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہت اچھا فیصلہ دیا قاضی صاحب. اس سے پہلے تلور کے کیسز میں آپ کا جو اختلافی نوٹ تھا, میں مداح ہوں اس کا, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا فضل الرحمان جتھے لے کے آیا سپریم کورٹ کے باہر, کیا وہ فیض آباد دھرنے سے مختلف تھا؟ آپ بھی موجود تھے سپریم کورٹ کے اندر جب گالیاں نکالی جا رہی تھیں ججز کو. ڈنڈا بردار, لٹھ بردار جو تھے وہ کھڑے ہو گئے آ کے, اور انہوں نے عمر عطا بندیال کا نام لے لے کے گالیاں نکالی. میں نے خود کمرہ عدالت میں وہ گالیاں سنی, تو وہ اس وقت سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہے تھے, چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے تھے. اس بلڈنگ کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا. فیض آباد تو بہت دور ہے سپریم کورٹ سے, وہ تو ان لوگوں نے دھرنا بہت دور دیا ہوا تھا, لیکن یہاں تو سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا آ کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ایسے کرو, ایسے نہیں کرو گے ایسے کرو. تو یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟
آپ نے جو فیصلہ دیا وہاں پر آپ کہتے ہیں جی اب نظر ثانی وہ ججمنٹ بڑی اچھی ہے اور فیصلہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا ان کا حساب ہونا چاہیے، فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو آرٹیکل 6 کا کہا ہے، جو دھرنا یہ جو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے دیا تھا، گالیاں دی سپریم کورٹ کو آ کے، ایک طرح سے حملہ کیا، تو یہ تو اس فیصلے میں آرٹیکل 6 کا حوالہ ہے۔ تو کیا اس کی امپلیمنٹیشن اس فیصلے کی کبھی آپ نے سوچا؟ اگر آپ اکراس دا بورڈ سوچتے ہیں، عدالتی فیصلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ذات میں انجمن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں اور جو فیصلہ آپ کا ہے اسی پر عمل درآمد ہونا ہے، جو فیصلہ آپ کا اور آپ کے گروپ کا ہے وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ سے، ان ججز کا کوئی ان کی تکریم نہیں ہے، اس ادارے کی کوئی تکریم نہیں ہے، بس میں ہوں تو تکریم ہے، میں چلا جاؤں، میں نہیں ہوں تو کوئی تکریم نہیں ہے۔ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور آپ سے بڑی توقعات ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو ایسا آپ کا کنڈکٹ ایسا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی، لوگ اس بات پر یقین کریں گے۔ اخبارات میں کالم، ویلاگز، سٹوریز، انٹرویوز، عزت جو ہے وہ ارن ہوتی ہے اپنے کاموں سے، پبلسٹی سے نہیں۔ اگر پبلسٹی سے عزت ارن ہو سک رہی ہوتی تو ضیاء الحق کے زمانے میں مین سٹریم یہ کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اخبارات پر پابندی تھی، صرف سرکاری ٹیلی ویژن تھا، دن رات ذوالفقار علی بھٹو کو گالیاں نکالی جاتی تھیں اور ضیاء الحق صاحب کو ایک بنا کے پیش کیا جاتا تھا کہ اسلامی امہ کا لیڈر ہے، اور اس نے وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں کی ہے اسلامی امہ کی نمائندگی، لیکن پہلا الیکشن ہوا تو لوگوں نے اس کے اور اس کے حامیوں کو وہاں پھینکا جا کے۔ وہ تو پنجاب میں دھاندلی کر کے انہوں نے نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، کیونکہ یہ نعرے لگائے صوبائی عصبیت کے اور دوسرے، جس طرح کا آج جبر ہے اسی طرح کا جبر تب تھا۔ کیا آج فورس ڈس اپیرنسز نہیں ہو رہی؟ کیا آج لوگوں کے گھروں پر چھاپے نہیں پڑ رہے؟ کیا آج لوگوں کی زندگیاں اور ان کی عزت کو نہیں اچھالا جا رہا؟ کیا آج بڑے بڑے لوگ مسنگ پرسن نہیں ہیں؟ تو آپ جائیدادوں کے مقدمے آپ نے لگانے شروع کر دیے ہیں، پہلا ہفتہ جی آپ یہ کریں گے، دوسرا ہفتہ آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ اللہ کو جواب دیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے سوال کرنے والا؟ میں کچھ زیادہ بات کروں گا تو اٹھا کے مجھے پھینک دیں گے کسی ایسی جگہ، کسی ایسے گٹر میں جہاں پر کیڑے ہوں گے، بدبو ہوگی، ہوا نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، تو وہ ہم تو اہل صفا مردود حرم، ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن تاریخ لکھے گی، تاریخ جج کرے گی۔ آپ بڑے زبردست خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد صاحب تو قائد اعظم کے ساتھی تھے، تو آپ نکلیں اپنی ذات سے، صرف آپ اپنی ذات میں رہ کے مت سوچیں، اس ملک کا سوچیں۔ اور جو ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں، یہ جو پولیس لے جاتی ہے اٹھا کے اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کوئی کہاں پر ہے، کہاں چلا گیا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اور ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ بھی انتظار میں ہے، قوم بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے، لکھنے لکھوانے سے، ویلاگ سے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کام کریں گے تو یہ قوم آپ کے لیے نکلے گی۔ بحال کر دیں عدالتوں کی رٹ، بحال کر دیں۔ لوگ تو ہائی کورٹ سے نکلتے ہیں ضمانتیں 10 دفعہ کرا کے، اور یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس نظام نے ختم کر دیا انصاف، اور ایک سفوکیشن ہے، اور لوگ جس طرح یہ جی رہے ہیں یہ جی نہیں رہے، یہ سسک سسک کے سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ نگہبان۔